الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلا شانہ عم نوالہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں عشرہ اعتکاف میں روزانہ نماز عصر کے فوراً بعد درس کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے درس کی نشست میں ہمارا موضوع ہے بدگمانی سے بچنے کا حکم۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الحجرات، اس کی آیت نمبر 12 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے گمان، بدگمانیوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تمام اہل ایمان اس حکم میں داخل ہو گئے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، جوان ہوں یا بوڑھے، جو بھی ایمان والا ہے وہ اس حکم کے تحت داخل ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ یہاں بہت گمانوں سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں خیالات رکھنے سے بچو، کیونکہ خیالات میں زیادہ تر بد خیالات یا بدگمانیاں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ گمان تو ایک خیال کا نام ہے جو دل میں آ جاتا ہے۔ اب وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور خدا نہ کرے کہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھے گمان کو تو حسن ظن عربی میں اچھا گمان، اور برے گمان کو ہم کہیں گے سوء ظن، بدگمانی۔ زیادہ تر معاشرے میں بدگمانیاں بہت گھومتی ہیں، اور بدگمانیوں کی وجہ سے بہت سارے فتنہ و فسادات جنم لیتے ہیں۔ یہ فتنہ و فساد گھروں میں بھی ہوتے ہیں، محلوں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ گمان پر لوگ کسی بات کو قیاس کر لیتے ہیں اپنے خیال پر، کہ میرا خیال ہے یہ، میرے ذہن میں یہ گمان آ گیا۔ اب وہ اگر اچھا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، مثلاً یہ کہ وہ تو اچھا بندہ ہے، نیک ہے، اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جب تک کہ اس کی کوئی برائی علی الاعلان آپ کے سامنے نہ ہو۔ تو مسلمان کو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
یہی دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ اس لیے زیادہ تر گمان کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں ایک گمان واجب، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کبھی برا نہیں چاہے گا، یہ اچھا گمان ہوگا۔ اللہ ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہی فرمائے گا، یہ اچھا گمان ہو گیا۔ ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یہ اچھا گمان ہو گیا۔ ممکن ہے کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہ آئی ہو مگر اللہ کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہو، اسی میں ہماری بہتری ہو، یہ اچھا گمان ہو گیا۔ تو اللہ کے بارے میں تو کبھی بدگمانی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں برا نہیں چاہتا۔ بندہ بندے کے حق میں یہ گمان رکھتا ہے اس نے مجھ پر ظلم کر لیا، اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ظلم کیا، یہ صریحاً گستاخی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو اللہ خود کیسے ظلم فرمائے؟ تو کبھی بھی بے خیالی میں یا بے وقوفی میں، جہالت میں باری تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال یا گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں ناانصافی فرمائے گا یا ظلم فرمائے گا یا بہتر نہیں فرمائے گا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھنا یہ واجب ہے مومن کو، اہل ایمان کو۔ تو جو گمان واجب ہے اس کی مثال تو علماء نے یہ دی کہ اللہ کے بارے میں گمان رکھا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی فرمائے گا۔ بعض اوقات انسان کچھ سوچتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق عمل نہیں ہوتا، یا اس کے سوچ کے مطابق جو اس نے سوچا ہوا تھا وہ نہیں ہوتا، تو بے خیالی میں یا بے سمجھی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو ایسا سوچا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارے خلاف ایسا کر دیا، یہ بدگمانی ہے، یہ اللہ کے خلاف گمان ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں، یعنی وہ اپنے گمان کے مطابق میرے ساتھ چلتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھو، نیک گمان، نیک خیال ہمیشہ یہ رکھو۔ تو ایک گمان جو ہے واجب وہ تو اللہ کے بارے میں ہے، اور ایک ہے مستحب، اس کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کہ وہ کسی مومن صالح بندے کے بارے میں، چاہے تم اسے ذاتی طور پر جانتے ہو یا نہیں، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتے ہوں، پرسنلی جانتے ہوں، بلکہ ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اچھا بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے۔ اب وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، یعنی کہ اچھا ہے، فضیلت والا ہے، اور باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے نیکی کا گمان کیا کسی کے ساتھ تو اس کا بھی ثواب ہوگا۔ تو مستحب گمان وہ ہے جو آپ کسی
بندہ مومن کے بارے میں رکھے. مثلاً علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اور محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، یا معاشرے کے متقی لوگ، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، اچھی صفات کا حامل ہے، اس کے بارے میں نیک گمان رکھنا یہ اچھا ہے، مستحب. کیونکہ کوئی ایسا ثبوت آپ کے پاس نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. یہ اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے، جتنے منہ اتنی باتیں. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی بات اڑی ہو، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں افواہ، رومر. اب افواہ جو ہے وہ تو افواہ ہوتی ہے، اس کی تصدیق ہر کوئی کرتا نہیں، تحقیق کوئی نہیں کرتا، تفتیش کوئی نہیں کرتا. تو سن کر کسی کے بارے میں بدگمانی کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو نیک گمان رہے. اگر کوئی کہے بھی کہ فلاں شخص ایسا ہے تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہو نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اچھا ہی ہوگا. یوں تو نیک گمان رکھنا اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ اچھا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. ایک گمان جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی حرام ہے، وہ بدگمانی ہو سکتی ہے. وہ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ برا گمان کرنا یہ منع ہے، حرام ہے. اور ایک گمان جائز ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسے کے بارے میں کہ جس کا گناہ یا جس کی برائیاں مشتہر ہوں. مشتہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتہ ہو، علی الاعلان وہ گناہوں میں، برائیوں میں ملوث رہتا ہو. اب مثلاً کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کرتا ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے، تو اگر ثابت ہو گیا ایک بار پہلے یا دو بار پہلے، اب اگر کوئی بات ہوگی تو اس کے بارے میں صرف ایسا خیال کر لینا کہ ہو سکتا ہے یہ برائی یا یہ گناہ اسی نے کیا ہو، یا یہ چوری یا یہ ڈاکہ اسی نے ڈالا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے مشہور ہے. اس میں بھی احتیاط کیا ہے؟ فقہاء نے فرمایا کہ صرف اپنے خیال تک رہو، عملاً کوئی کارروائی آپ نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اسی نے برائی کی. تو عملاً اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ صرف دل کی حد تک رہ سکتا ہے کہ چونکہ وہ پہلے سے اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مختلف مقدمات میں، مختلف جرائم میں، برائیوں میں، گناہوں میں ملوث رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس میں بھی یہی انوالو ہو. تو یہ دل کا خیال ہے. تو ایسے کے بارے میں بدگمانی کرنے کا جواز رکھا گیا ہے، وہ دل کی حد تک ہے بس. اس کو آپ ٹھوس عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، صرف خیال ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، کیونکہ وہی بات آ گئی کہ اقسام ہیں الگ الگ، کوئی گمان کیسا، کوئی گمان کیسا، کوئی گمان کیسا. پھر فرمایا ان بعض الظن اثم، بے شک
بعض گناہ گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی جب تم کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتے ہو اور اس نے وہ نہ کیا ہو، وہ اس میں ملوث نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے نام اعمال میں گناہ داخل ہو جائے گا. اس کا ہو سکتا ہے کچھ نہ بگڑے، کیونکہ ابھی بات تمہارے ذہن میں ہے، تم نے اس کو زبان پر سے اپنے ہونٹوں سے زبان سے اس کو برا نہیں کہا، ابھی صرف تم نے سوچا ہے اس کے بارے میں. تو جو بات تم نے سوچی ہے اس کے بارے میں، اگر وہ اس میں ملوث نہیں تو وہ گناہ تمہارے کھاتے میں آ جائے گا. کیونکہ گمان کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی پر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا. تو اگرچہ زبانی طور پر لگا دی تہمت اور وہ جھوٹی ثابت ہوئی، تو تہمت کی تو شرعی سزا ہوتی ہے، حد ہے 80 کوڑے، حد قذف جس کو کہتے ہیں، کہ بلا وجہ بغیر کسی تصدیق کے آپ نے کسی پر تہمت لگا دی، یہ ایسا ہے، یہ برائی اس نے کی ہے، تو وہ تہمت ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں الزام. تو تہمت کی تو باقاعدہ شرعی سزا ہوتی ہے اگر وہ غلط ثابت ہو جائے. یعنی کہ آپ ہی گرفتار ہو جاؤ کہ آپ نے ثابت نہیں کیا، یہ وہ تو جھوٹ ثابت ہوا، تو سزا آپ کے اوپر آ جائے گی. اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ ایسا گمان جس کے بارے میں ابھی کوئی تصدیق ہی نہیں ہے، بدگمانی ایسی جس کے بارے میں کوئی تفتیش ہوئی نہیں اور آپ نے کر لیا، تو اگر وہ کسی بڑے کام کے حوالے سے، بڑی برائی کے حوالے سے، تو پھر یہ گناہ ہو جائے گا. اس کا کچھ نہ بگڑے مگر آپ کا بگڑے گا، کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے فلاں کے بارے میں بغیر کسی تصدیق کے ایسا سوچا بھی کیوں. یا اگر فرض کریں آپ نے گمان کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ دیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ براہ راست اس بندے کو نہ کہو، لیکن آپ اپنے کسی اور دوست کو کہہ دو کہ وہ تو ایسا ہے، تب بھی وہ اس کی برائی ہو گئی، اس کی بدنامی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کا جواب دے کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اب آپ نے تیسرے بندے کو اس کے بارے میں یہ بات کر دی کہ وہ تو قاتل ہے، وہ تو زانی ہے، وہ تو چور ہے، وہ تو ڈاکو ہے، اور وہ ہے ہی نہیں، تو یہ گناہ ہوگا. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول فرمایا ہے، ان کا قول ہے کہ گمان دو طرح سے ہے، دو اقسام سمجھ لیں اس کی، دو طرح کا گمان ہوتا ہے. ایک وہ کہ دل میں آئے، صرف دل میں آئے، اور ایک وہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا جائے. یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے، برائی کے ساتھ، تو گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے. یہ اگرچہ گناہ نہیں ہے مگر اس سے بھی دل کو محفوظ رکھنا صوفیہ فرماتے ہیں ضروری ہے، کہ زبان سے تو تم نے نہیں کہا مگر دل میں آ رہا ہے خیال، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اب اس آیت شریفہ کے ضمن میں جو بات خیال رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بات بات پر بدگمانیاں کرنا، خاندان کے اندر بدگمانیاں، معاشرے کے اندر بدگمانیاں، برادری کے اندر بدگمانیاں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں، یہ بہت عام ہوتی ہیں اور اس کا سر پیر بھی نہیں ہوتا، بس سن لیا
بدگمان ہو گئے. اس بدگمانی کی وجہ سے بہت سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاص کر میاں بیوی کے جھگڑوں میں. ہمارے پاس جو معاملات آتے ہیں اس میں زیادہ تر بدگمانیوں پر فساد ہوتا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ ایسا ہے. اب تمہارا خیال تو خیال ہے، عورت خیال کر رہی ہے وہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، مرد خیال کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، دونوں کی طرف سے جھوٹ ہو سکتا ہے. تو صرف خیال کے اوپر عمل کر لینا یہ درست نہیں جب تک کہ اس کی تصدیق واقع نہ ہو جائے. کیونکہ اگر اسی طرح گمان کی چھوٹ دے دی جاتی تو پھر تو بہت ہی برا ہوتا. دل میں 50 خیال آتا ہے بندے کے. اب جیسے نماز کے اندر انسان ہوتا ہے تو نماز میں وسوسے آتے، خیالات آتے. اب وہ خیالات کی بنا پر اگر نماز ٹوٹ جاتی تو بار بار نماز پڑھنی پڑتی. مگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل فرمایا کہ صرف خیالات کی بنا پر نماز کو توڑنے کا حکم نہیں دیا. وسوسہ تو آتا ہے اور جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہو کر بھی وسوسے آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر خیالات آتے ہیں. تو اگر ایسا خیال کوئی آ جاتا نماز ٹوٹ جاتی، پھر پڑھنا پڑتا نیت باندھتے، پھر خیال آ جاتا پھر نماز ٹوٹ جاتی. تو ایسے تو نماز ہوتی نا، وقت لگ جاتا ہے ایک نماز کو مکمل ہونے میں. اس لیے اس پر گرفت نہیں رکھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر صرف گمان کی بنا پر ایک دوسرے پر الزام رکھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور وہ کارروائی کہاں تک جائے گی اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. پورے خاندان کے اندر بدنامی ہو جاتی ہے صرف گمان کی بنا پر کہ میرا گمان ایسا تھا، میرے خیال میں ایسا آیا. تمہارے خیال میں جو آیا تو تمہیں کیا پتہ کہ وہ سچ ہے. اب اللہ نے فرما دیا کہ ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوں گے، یعنی تمہارے لیے گناہ ہو جائیں گے. وہ اگلے کا کچھ نہ بگڑے گا، تمہارا یہ بگڑے گا کہ تمہارے نام اعمال میں گناہ میں اضافہ ہو جائے گا. تم جتنی بدگمانی کرو گے اتنے گناہ ہو جائیں گے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، صرف اس وجہ سے کہ تم نے پرواہ نہیں کی. تم نے کہا ایسے کیا ہوتا ہے، تو سوچ لیا میں نے، بس سوچنے کی بنا پر کارروائی کر لی. ایک چیز اور بہت زیادہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جادو، بندش کا گمان، جادو کا گمان. یعنی کسی کے خلاف فلاں نے ایسے کیا ہے، اپنی طرف سے سوچنا کہ ہمارے خاندان میں نا فلاں ہے، فلاں نے ایسا کیا ہوگا. بھائی تمہیں کیا پتہ فلاں نے ایسا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں بتا کر رہا ہے وہ؟ تمہیں کیا پتہ ہے؟ تو کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں گناہ اپنے سر پہ لے رہے ہو یہ کہہ کر کہ فلاں نے ایسا کر دیا، اس نے جادو کروا دیا، اس نے بندش کروا دی، اس نے برا عمل کروا دیا. اور اس کی وجہ سے ایک سے زیادہ لوگوں پر خیال جاتا ہے. تو جب یہ خیال دل میں پختہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ، فساد، ناراضگی. کیونکہ دل کے اندر جب یہ خیال آیا ہوا ہے کہ اس بندے نے میرے خلاف ایسا کیا ہے، تو پھر اس سے کہاں دل ملے گا آپ کا؟ پھر کہاں آپ اس کے ساتھ دوستی کرو گے؟ کیسے آپ اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھو گے؟ آپ تو چاہو گے کہ میں اس کو نہ دیکھوں یہ مجھے نہ دیکھے. پھر تو یہ خیال آئے گا نا، ملنا ملانا بھی ختم ہو جائے گا. صرف گمان کی بنا پر، تصدیق بھی نہیں ہے، کوئی تحقیق بھی نہیں ہے، تفتیش بھی نہیں ہے، خالی گمان ہو گیا بس، ہے نا. تو ایسے مختلف معاملات آتے ہیں یہاں جن کو سن کر لگتا ہے کہ خالی گمانوں پر چل رہا ہے مسئلہ، حقیقت کچھ بھی نہیں. بس سوچ لیا اس نے رشتہ توڑوایا ہوگا، اس نے جادو کروایا ہوگا، اس نے بندش کروائی ہے، اب لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں آپ، اکثر لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، جعلی عامل
ڈھکوسلے باز. اب وہ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں او ہو تمہارے اوپر تو بہت سخت کروایا کسی نے. کس نے؟ بس تمہارے خاندان میں ہے. کہہ دیا. نام نہیں بتائے گا کیونکہ نام تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسے تو علم ہی نہیں ہے. اس نے تو صرف اپنے پیسے کھینچنے کے لیے اور تمہیں اپنا بنانے کے لیے کہ تم اس کے پاس پھنس جاؤ کہہ دیا اس نے. اب اس کی بنا پر خاندان کا جب اس نے نام لے لیا تو کیا ہوگا؟ اب خاندان میں تو ایک سے زیادہ لوگ ہیں. کبھی کسی کا خیال جائے گا یہ ہوگا یہ مرد, کبھی خیال جائے گا یہ عورت ہوگی, کبھی خیال جائے گا وہ ہوگا وہ ہوگی. اب اس میں گمان پر گمان, گمان پر گمان, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ تمہارے پاس آ رہے ہیں. نام اعمال میں تمہیں فکر ہی نہیں ہوگی کیونکہ تم تو خالی اپنے گمان سے اور اس کے کہنے پر چل گئے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی, ہم نے دیکھے لوگوں میں, تعلقات منقطع ہو گئے لوگوں کے, خاندان ٹوٹ گئے, میاں بیوی میں طلاقیں واقع ہو گئی بدگمانی کی بنا پر. تو فقہاء نے فرمایا کہ صرف وہاں پر کہ جہاں کسی کے بارے میں ثابت ہو چکا ہو, سزا بھی اس سے مل چکی ہو, پتہ چل چکا ہے آپ کو اگر کہ یہ تو ایسی برائیوں میں رہا ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی آ جاتی ہے تو اس کا جواز ہے, مگر وہ بھی صرف گمان کی حد تک. اس میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ہسٹری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ وہ برائیوں میں ملوث رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی برائی میں ملوث رہا ہی نہ ہو اور اچانک تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو تو یہ تو گناہ ہے. جہاں تک ممکن ہو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نیک گمان کرو, اپنے کسی دینی بھائی کے بارے میں نیک گمان رکھو, اچھا گمان رکھو, کم از کم گناہ تو نہیں ہوگا, ثواب ہوگا. تم نے کسی کے بارے میں نیک گمان رکھا تو وہ بھی ایک نیکی ہے, اس کا بھی ثواب ہو جائے گا بجائے اس کے کہ تمہیں گناہ ہو جائے. تو یہ جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے صریحاً واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بات بات پر مت کرو گمان. اس سے دل بھی دکھتا ہے نا کسی کا. اب فرض کرے آپ نے دل میں تو سوچا کسی کے بارے میں اور زبان سے اس کو کہہ بھی دیا, یہ تو تم نے کیا ہوگا. اب اس نے اگر نہیں کیا تو اسے دکھ تو ہوگا نا کہ دیکھو میں نے تو کیا ہی نہیں, یہ برائی, یہ کوئی برا عمل یہ تو میں نے کی نہیں, یہ بات میں نے کی نہیں, یہ میرے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے زبان سے, یہ تو تم نے کہا ہوگا. تو وہ تو بیچارہ کہے گا تو خاموخواہ مجھے بدنام کر رہا ہے, پھنسا رہا ہے, تو دل میں رنج پیدا ہوگا. تو مومن کے دل کو رنج پہنچانا جس کو ہم دل آزاری کہتے ہیں یہ بھی تو گناہ ہے. فارسی زبان میں کسی کا شعر ہے, مواش در پہ آزار ہرچے خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست. مواش در پہ آزار, کہنے والے نے کہا کہ کسی کی دل آزاری مت کر, کسی کے آزار کے در پہ مت ہو جا. مواش در پہ آزار ہرچے خواہی کن, اور دوسرے کام بھلے کرو مگر کسی کی دل آزاری, دل توڑنے والا عمل مت کرو. کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست, کہ فرمایا کہ ہماری شریعت میں اس کے سوا اور کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی کی دل آزاری کرو, دل کو توڑو, دل کو رنج پہنچاؤ. تو وہ کس طرح پہنچے گا رنج؟ کہ کوئی بات کی حقیقت نہ ہو, کوئی بات کی تصدیق نہ ہو اور آپ خواہ مخواہ اس پر تھوپ دو. ایک تو دل میں خیال بھی کرو, اوپر سے زبان بھی چلا دو, زبان سے بھی کہہ دو کہ میں سمجھتا ہوں تم نے کیا ہوگا یہ. تو کہے گا میں نے تو کیا نہیں. بھائی آپ کو کس نے کہا میں نے کیا؟ بس نہیں کیا. تو اس طرح سے خیال کرنے سے انسان خود بھی کنفیوزڈ ہوتا ہے.
اپنے کو بھی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک تم دل میں اس کے خلاف بدگمانی رکھو گے تمہارا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوگا، کینہ ہوگا دل میں، بغض ہوگا، اور مومن کو بغض اور کینہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بغض و کینہ صاف کرے۔ تو میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً اشعار پڑھے سندھی زبان میں، اس میں ایک شعر یہ تھا، جے بھائی جوگی تھیاں تا گال بدھ ہی، جے بھائی جوگی تھیاں تما چھٹ تمام، صبر جی شمشیر ساں کینے جو کر قتلان، کہ اے بھائی اگر تو فقیر بننا چاہتا ہے اللہ والا تو فرمایا لالچ کو چھوڑ دے، تما چھڑ تمام، صبر جی شمشیر ساں کینے جو کر قتلان، کہ صبر کی تلوار سے کینے کو قتل کر، کینہ نکال دے دل میں سے، بغض نکال دے۔ تو گمان جو ہے بدگمانی جس کو کہنا چاہیے، کیونکہ گمان نیک بھی ہو سکتا ہے نا، جو میں نے کہا، تو نیک گمان تو اچھا ہے، نیک گمان تو کرو، نیک گمان ہی رکھو جب تک کسی بدگمانی کی نشاندہی اور تصدیق نہ ہو جائے، مت کرو بدگمانی۔ تو نیک گمان تو اچھا ہے، مگر بدگمانی کرنے سے کینہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آئندہ دوستی خطرے میں پڑتی ہے، رشتہ داری خطرے میں پڑتی ہے، تعلق قرابت کا وہ خطرے میں پڑتا ہے، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہے نا، محلے کے اندر فساد ہو جاتا ہے۔ اب فرض کریں محلے میں نہ تمہاری کسی رشتہ داری ہے خونی، صرف اتنا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا محلے دار ہے، اور تم نے اس کے بارے میں بدگمانی کی اور اسے پتہ چلا، تو وہ تمہارے بارے میں کیا خیال رکھے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے، خواہ میرے بارے میں بدگمانی کی ایسے۔ اور تم اگر اس کے بارے میں بدگمان رہو گے تو تم کبھی بھی اس محلے میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہو گے، کیونکہ تمہارے دل میں تو یہ آئی ہوئی بات، بدگمانی آئی ہوئی ہے۔ تو جب تک تم اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے اس وقت تک تم کیسے اس کے ساتھ خوش رہو گے؟ تو سورۃ الحجرات کی جو آیت شریفہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس سے گمان کے بارے میں پتہ چلا، اور گمانوں سے، بدگمانیوں سے بچنے کے حکم کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی میں یہ فرما دیا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں تمہارے لیے، تمہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، تو زیادہ تر کوشش ہو تو نیک گمان رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدگمانیوں سے بچائے، بدگمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک گمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری سب کی طرف سے قبول فرما، جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا اس کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ شافی المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، اور بالخصوص ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہمارے نام اعمال میں حاضری کا اجر و ثواب داخل فرما۔ یہ سورۃ الحجرات کا جو میں نے آیت شریفہ کا حصہ پڑھا، کئی سال پہلے میں نے تفسیر لکھی تھی، تفسیر سورۃ الحجرات، یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں پوری سورہ کی تفسیر ہے، سورۃ الحجرات کی جتنی آیات ہیں ان کی تفسیر و تشریح اس مختصر کتاب میں موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو شفا عطا کر، موذی مہلک لاعلاج بیماری سے بچا، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، اور بچے بچیوں کے گھروں کو آباد فرما، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی۔ انشاءاللہ آج تراویح کے بعد محفل قرأت تلاوت قرآن پاک، جو حفاظ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مختصر وقت کے لیے، اور حمد و نعت کی محفل ہوگی، اور درود و سلام و فاتحہ اور نظر و نیاز۔ اللہ تعالیٰ تراویح کے بعد یعنی 10 بجے تک یہ محفل شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔